اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی میرے رب نے۔ قرآن پاک میں میرا رب فرماتا ہے، اے میرا بندہ، میں تو تیرا رب ہوں، تو کہاں جا رہا ہے مجھے چھوڑ کے؟ کہاں جا رہا ہے چھوڑ کے؟ یہ ایک عام سا لفظ ہے، لیکن اس میں چھپے جو احساسات ہیں میرے رب کے، میرا رب اپنے بندے کو بلا رہا ہے اپنی طرف۔ میرا رب اس لیے بلا رہا ہے کہ میرا بندہ بھٹک گیا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سمجھا کے تھک جاتی ہے، پھر عاجز آ کے کہتی ہے، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک والد اپنے بچے کو جب بہت زیادہ سمجھاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، اس کے سمجھانے کے باوجود بچہ یا بچی نہیں روک رہا ہے کسی کام سے جو کہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، تو باپ بھی یہی کہتا ہے اینڈ پہ عاجز آ کے، کیا کر رہے ہو میرا بیٹا؟ کیا کر رہی ہو میری بیٹی؟ کیوں اس طرف جا رہے ہو جہاں پہ تمہارے لیے برائی ہی برائی ہے؟ اس لیے میرا رب اپنے الفاظ میں دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ کہہ رہا ہے، میرا بندہ کیا میں تیرا رب نہیں تھا؟ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کیا میں نے تجھے رزق نہیں دیا؟ کیا میں نے تجھے پہننے کے لیے کپڑے نہیں دیے؟ کیا میں نے تجھے رہنے کے لیے گھر نہیں دیا؟ کیا میں نے تجھے کھانے کے لیے مختلف قسم کے سبزیاں نہیں دیں، پھل نہیں دیے؟ میں نے کس چیز میں تیری کمی رکھی ہے کہ تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کیا میں نے تجھے رشتے نہیں دیے، بہنوں کا، بھائیوں کا، والد کا، بیوی کا، ماں کا، رشتہ داروں کے، ماموں، خالہ؟ کیا میں نے تیرے خوبصورت ماحول جو عطا نہیں کیا جو تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ میں ذرا خود کو دیکھ تو صحیح آئینے میں کھڑے ہو کے، ذرا اپنی بناوٹ تو دیکھ، میں نے کتنی محبت سے تجھے بنایا ہے، میں نے تیرے ایک ایک عضو کو کتنی محبت سے بنایا ہے، میری محبت کو دیکھ تو صحیح، میں تجھ پر کیسے ظلم کر سکتا ہوں؟ کیسے میں تجھ پہ ظلم کر سکتا ہوں؟ اگر میں تجھ سے کسی چیز کو روک رہا ہوں تو آگے تیرے لیے بھلائی ہے اس میں، تو کیسے میرے اوپر شک کر سکتا ہے؟ میں تو تیرا رب ہوں، سب سے بڑا تمہارا غم گسار ہوں، سب سے بڑا دوست ہوں، تمہارے ہر دکھ میں شریک ہوں، تمہاری ہر تنہائی کا ساتھی ہوں، تو مجھے دیکھ تو صحیح، مجھے پکار تو صحیح، تو مجھے محسوس تو کر اپنے پاس، میں تو تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں، تو مجھ سے دور کہاں جا رہا ہے؟ مجھے منا کے تو دیکھ، گناہ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میرا بندہ ہے، تو مجھے چھوڑ کے نہیں جا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے منانا مشکل تو نہیں، تو زمین سے لے کے آسمان تک میرے پاس گناہ لے کر آ، میں تجھے معاف کر دوں گا، سچے دل سے ایک بار آنسو تو بہا کے دیکھ میرے سامنے، تجھے کوئی خواہش پوری کروانی ہے تو ایک بار سچے دل سے مانگ کے تو دیکھ مجھ سے، تو تڑپ تو لا میرے پاس، تو آنسو تو لا وہ والے۔ اللہ کے بندے کہاں جا رہا ہے تو؟ بنی اسرائیل میں ایک بدمعاش انسان تھا، اس کی اپنے خاندان والوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، سارے بنی اسرائیل والوں نے اسے دھکے دے کے گاؤں سے باہر نکال دیا۔ اب اس ٹائم تو وہ غصے میں باہر نکل آیا، لڑ جھگڑ کے، کیونکہ کھانے کے لیے چیزیں بھی تھیں، ہم انسان ہیں تو ایسے نا، جب ہمارے پاس ہر چیز پوری ہو تو ہم دوسروں کے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں کہ چلو تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں نہیں پتہ کہ کیسے حالات آنے والے ہیں۔
تو جب اس کو گاؤں سے نکالا گیا تو اس ٹائم تو اس کے پاس اپنا کھانے پینے کا سامان موجود تھا، تو وہ جنگل میں چلا گیا، کچھ دن وہاں پہ رہا۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تب اس کو پھر قدر ہوئی اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی۔ اب وہ اس کو گاؤں میں گھسنے نہ دے رہے ہوں۔ وہ تھا بھی بہت بڑا عیاش بدمعاش ٹائپ انسان، لڑائی جھگڑا کرنے والا۔ تو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، راستے میں جنگل میں ہر جگہ پہ جب دیکھ لیا، پھر اس نے اوپر کی طرف آنکھیں اٹھائیں، اس کے دل سے ایک آواز نکلی، اس نے کہا اے اللہ، زمین والوں نے مجھے نکال دیا ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر اور مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ کو اس کی وہ تڑپ اتنی پسند آئی، وہ مانگنے کا طریقہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی وہیں جان لے لی۔ اور حضرت موسیٰ سو رہے تھے، حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، موسیٰ اٹھ جا، میرا ایک دوست جنگل میں ہے، وہ وفات پا چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھوا، اور اس کے جنازے میں جو بھی شریک ہوگا اس کو میں معاف کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی اٹھے، بھائی ایسا کون سا خاص بندہ شہید فوت ہو گیا ہے۔ وہ بھاگے بھاگے جنگل پہنچے، اس بندے کو اٹھایا، جب اس کو دیکھا لوگوں کو بلایا، بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ اس کا جنازہ پڑھانا ہے، سب اکٹھے ہو جائیں، اور جو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا ان سب کو اللہ معافی دے دے گا۔ سب گاؤں والے حیران کہ یہ بندہ تو ہر لڑائی جھگڑا کرنے والا، ہم سب کو تنگ کرنے والا ہے، ہم نے اس کو دھکے دے کے باہر نکالا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بندہ نیک کیسے ہو سکتا ہے، اس کا جنازے میں موجود لوگ ان کے گناہ کیسے بخشے جا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے اظہار کیا کہ یا اللہ، یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ بھی اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہے، مطلب اس بندے کی بخشش ہو چکی ہے۔ اللہ پیارے پیارے الفاظ میں فرماتا ہے، موسیٰ میرے وہ بندے بھی سچ بول رہے ہیں اور میں بھی سچ بول رہا ہوں، کیونکہ جب انہوں نے نکالا تھا اس ٹائم وہ بہت بڑا گناہ گار بدمعاش تھا، لیکن جب یہ مرنے لگا تو اس نے مجھے سچے دل سے پکارا، اور جو مجھے سچے دل سے پکارتا ہے میں تو ہوں ہی اس کے قریب، میں تو گناہ گاروں کے بھی قریب رہتا ہوں، اور پھر یہ تو توبہ کر کے فوت ہوا ہے، تو میں نے اس کی بخشش کر دی۔ اللہ جب کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے نا تو حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے۔ یہ میری حضور کی حدیث ہے، وہ جبرائیل کو بلا کے فرماتا ہے اللہ، اے جبرائیل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اس سے تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبرائیل خوش ہو کے کہتے ہیں، میرے اللہ، وہ بندہ تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اس نے مجھ سے سچے دل سے توبہ کی ہوئی ہے، وہ صرف مشکل وقت میں مجھے پکارتا ہے، وہ میری آزمائشوں پہ شکر پڑتا ہے۔ حضرت جبرائیل دوسرے فرشتوں کے پاس آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ بندی ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہو، تو ہمیں اللہ اور نبی کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان کے بتائے ہوئے اعمال کرنے ہیں، جو ان کو حکم ہے ہم نے وہ پورے کرنے ہیں، تو اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اس دنیا کے لوگوں کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے ہمارے لیے۔ خود تو وہ محبت کرتا ہی کرتا ہے، وہ پھر دوسرے انسانوں کے دل میں ہماری محبت پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب اللہ کسی سے دوستی کر لیتا ہے تو ہر طرف سے اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ، جب ہم انسان کسی ایسے انسان سے محبت کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر بیوی ہے تو وہ شوہر سے محبت کرتی ہے، اور اگر شوہر ہے تو وہ بیوی سے محبت کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو یا میں اپنے شوہر کو وہ ہر خوشی دوں جس سے یہ پرسکون رہے۔
اور وہ اپنی کیپیسٹی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو محبت دیتا ہے، اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کرتا ہے اس کے لیے. تو سوچیں ذرا، جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ اللہ کی کیپیسٹی کی تو کوئی حد نہیں ہے. وہ اپنے بندے کی ہر طرف سے مدد کرنا شروع کر دیتا ہے. میرا رب اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. ایک دفعہ ایک انسان تھا، غیر مسلم تھا. وہ ہر ٹائم اپنے بت کو پکارا کرتا تھا، یا سمد، یا سمد، یا سمد، یا سمد. یہ ہے اللہ کا نام، لیکن وہ پکارتا تھا یا صنم، یا صنم، یا صنم، یا صنم. 70 سال اس نے یا صنم بلایا، 70 سال اس نے یا صنم پکارا. ایک دن اس کے منہ سے غلطی سے نکل گیا یا سمد. میرے اللہ نے فوراً جواب دیا، فوراً بولا میرا اللہ. جی میرا بندہ. فرشتے حیران ہو گئے، یا اللہ وہ بندہ 70 سال سے یا صنم بلا رہا ہے اور آج اس نے یا سمد بھول کے کہا ہے. تو میرا اللہ پتہ ہے کیا خوبصورت جواب دیتا ہے. میرے اللہ نے فرمایا کہ اگر میں بھی اس بت کی طرح خاموش رہتا جس کو وہ 70 سال سے پکار رہا ہے، اس کو جواب نہیں دے رہا، تو میرے اور اس بت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور میرا بندہ ہے وہ، میں اس کو کیسے اس کی پکار کا جواب نہ دوں؟ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے، بس ہمیں احساس نہیں ہے، ہم اپنے رب کی محبت کو دیکھتے نہیں ہیں. میرا رب ہم سے بہت پیار کرنے والا ہے، وہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے.